بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کی تاریخ کے شاید بہت انوکھے انتخابات ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ایسے انتخابات جو کہ نہ کبھی پہلے تاریخ میں دیکھے گئے، نہ کبھی اس بارے میں سنا گیا۔ دھاندلی تو خیر تقریباً ہر الیکشن میں ہوتی ہے، اور شفاف الیکشنز کے حوالے سے سوالات ہر دفعہ اٹھائے جاتے ہیں۔ جو پارٹی ہار جاتی ہے، جو امیدوار ہار جاتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ لیکن اب کی بار کچھ ایسی صورتحال ہے کہ دھاندلی کے تمام تر ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یا جو تماشا لگا ہوا ہے، وہ شاید اگر کوئی بچہ بھی دیکھے، بلکہ دیکھ رہا ہوگا سوشل میڈیا پر، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ دھاندلی کی جا رہی ہے، پری پول ریگنگ کس طرح سے کی جا رہی ہے، یہ انتخابات کس طرح سے چوری کرنے کی سازش پہلے ہی کر لی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 2 بات کریں گے، نون لیگ اس وقت شدید پریشان ہے۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، اور کاغذات نامزدگی داخل کروانے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ٹکٹس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹکٹس جاری کرنے کی اتھارٹی مسلم لیگ نون کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ اتھارٹی میاں نواز شریف کے پاس یا اس بورڈ کے پاس ہے ہی نہیں جو اجلاس کر رہا ہے۔ وہ تو صرف ایک ٹوکن کے طور پر، شاید وہ دکھاوے کے طور پر وہ اجلاس ہو رہے ہیں۔ یہ فیصلے تو کہیں اور سے صادر ہو رہے ہیں، یہ فیصلہ کہیں اور سے ہو رہا ہے کہ ٹکٹ کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبر ہے کہ اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر نون اور شین کا پھڈا بھی ہو گیا ہے۔ ایک بار پھر سے لڑائی ہو گئی ہے، اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اور اب کی بات بہت شدید لڑائی ہوئی ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 3 بات کریں گے کہ جی ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ یہ ایک خواب تھا جو کہ شاید صرف خواب ہی رہ گیا۔ جو مناظر گزشتہ شب اسلام آباد کی سڑکوں پر، شہر اقتدار کی سڑکوں پر دیکھے گئے، جو تشدد، جو مار پیٹ، جس طرح سے لاٹھی چارج کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ریاستی اداروں کی جانب سے عام شہریوں کے لیے، تو وہ خواب اب صرف ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ یہ سب ہوتا رہا اسلام آباد کی سڑکوں پر، لیکن ہمارا میڈیا اس بارے میں مکمل بلیک آؤٹ رہا۔ ہمارے میڈیا نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، نہ اس کو رپورٹ کیا، کیونکہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اپنی محبتوں کا بھی اظہار کر دیجئے میرے لیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کے بارے میں بھی مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا، کیونکہ آپ کی رائے سے مجھے خود کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کی رائے، آپ کے کمنٹس میرے لیے انتہائی محترم، انتہائی قابل احترام ہوں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بات کی کہ پاکستان کی تاریخ کے یہ بہت انوکھے الیکشنز ہیں، انتخابات ہیں جو کہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ بطور صحافی میں نے تقریباً پچھلے 3 الیکشنز، جنرل الیکشنز کور کیے ہیں، 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں۔ میں عینی شاہد رہا ہوں ان کا، اور دھاندلی کے الزامات ڈیفینیٹلی ہر الیکشن میں لگتے ہیں۔ شفاف الیکشنز کے حوالے سے سوالات تو ہر دفعہ اٹھائے جاتے ہیں۔ 2013 میں عمران خان نے بھی اٹھائے تھے، پھر دھرنا بھی دیا تھا۔ 2018 میں پھر ایک پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ لاڈلے کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن اب کی بار کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام تر پچھلے ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایسے انتخابات شاید ہم نے آج تک نہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں دیکھے ہیں، نہ کبھی سنے ہیں۔ جس طرح سے ایک پارٹی کو باہر کیا گیا، اور ابھی تک باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو امیدواران جن پر کوئی کیس نہیں ہے، انہیں بھی کسی طریقے سے گرفتار کر لیا جائے۔ یعنی اگر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، نامینیشن پیپرز چھینے جا رہے ہیں، اور پولیس یہ کام کر رہی ہے۔ یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا۔ عمیر نیازی صاحب کے والد نامینیشن پیپرز اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے وہاں سے لے کر نکلے ہیں، اور پولیس اہلکاروں نے ان سے نامینیشن پیپرز چھین لیے۔ عمیر نیازی صاحب کے والد کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں، ضیاء اللہ نیازی غالباً نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آر او آفس گیا ہوں، جا کے شکایت کی ہے، وہ پولیس افسران وہاں موجود تھے، اور ان سے یہ شکایت کی ہے، تو آر او افسران نے کہا کہ جی ہمارا کام صرف نامینیشن پیپرز آپ کو جاری کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا یا اس کو آگے تک پہنچانا، لے کر جانا، وہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی کہ آر اوز کا یہ کردار، اور اسی وجہ سے تحریک انصاف عدالت میں گئی تھی۔ تحریک انصاف نے وہ پٹیشن فائل کی تھی کہ آر او، یہ جو ایگزیکٹوز ہیں، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہی پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہی ہے، تو کیسے ہم شفاف الیکشنز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہی ہو رہا ہے، ایک بار پھر سے آر اوز اپنی بائسڈنس شو کر رہے ہیں، اپنا ٹلٹ شو کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، 9 مئی کو گزرے تقریباً 7.5 ماہ گزر چکے ہیں، 7.5 ماہ۔ اس کے بعد بھی
اب تک یہ جو گرفتاریاں ہیں وہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ 9 مئی کے واقعات میں اب 51 پی ٹی آئی رہنماؤں کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ATC نے یہ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ درخواست آئی تھی اور ان 51 رہنماؤں میں جو چیدہ نام ہیں ان میں مراد سعید ہیں، حماد اظہر ہیں، فروخ حبیب ہیں۔ حالانکہ فروخ حبیب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، اس کے باوجود اعتبار نہیں ہے انہیں۔ فروخ حبیب کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ علی امین گنڈاپور ہیں، عمر ایوب، زبیر نیازی، زرتاج گل، اکرم صاحب، بلال اعجاز، ظفر اللہ چیمہ، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں رہنما وہ شامل ہیں۔ ان کے نان بیلیبل وارنٹ ATC کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اب ہر طریقے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بالکل الیکشن پروسیس سے آؤٹ کیا جائے۔ کوئی ایک چانس بھی وہ کہتے ہیں نا 0.1% بھی چانس باقی نہ رہے کہ یہ کسی طریقے سے الیکشن پروسیس میں یا انتخابات میں آ جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب تو حالات یہ ہیں کہ PTI کا جھنڈا بھی لوگ اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ کنونشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر آتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر کریک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، گرفتاریاں کر دی جاتی ہیں۔ پنجاب میں ابھی تک جو ہے وہ لوگ صحیح سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ بھی اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، ٹکٹس دینے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا، لیکن خبر یہ ہے کہ جی یہ فیصلہ نون لیگ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ یہ فیصلے کہیں اور سے صادر ہو رہے ہیں، یہ احکامات کہیں اور سے آ رہے ہیں۔ نون لیگ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے فلاں کو ٹکٹ دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا۔ IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے آرڈرز آئے تھے کہ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اب IPP نے کیا کیا ہے؟ IPP کا کہنا ہے کہ جی انہیں پنجاب میں تقریباً انہوں نے کوئی 70 MPs کی سیٹیں اور 40 کے قریب انہوں نے MNAs کی سیٹیں مانگ لی ہیں نون لیگ سے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر ان 70 اور 40 سیٹوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ IPP ایک بڑی حصے دار بن کر سامنے آئے گی پنجاب میں۔ اوپر سے علیم خان صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی ہے نون لیگ کے لیے، اور اسی وجہ سے نواز شریف پریشان ہیں۔ نون لیگ کے اندر پھڈا بھی اسی وجہ سے ہو گیا ہے۔ نون اور شین ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ نون اور شین میں اختلافات موجود ہیں، وہ اختلافات اب ایک بار پھر سے، اور اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے اب کی بار۔ خبر یہ ہے کہ جی فیصل آباد ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز چل رہے تھے، اور اس موقع پر طلال چودھری جو کہ پرانے کارکن ہیں، پرانے رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور ان کی پارٹی کے لیے قربانیاں بھی ہیں، خدمات بھی ہیں، ان کے ٹکٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو انہیں ٹکٹ جاری کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب طلال چودھری ممبر ہیں مریم نواز کے گروپ کے، خاصے قریبی سمجھے جاتے ہیں مریم نواز کے، اور جب طلال چودھری کی ٹکٹ کی باری آئی تو انہیں منع کیا گیا۔ تو طلال چودھری یہاں پر انہوں نے پھر تقریر بھی کی، ایک گرما گرم تقریر انہوں نے کی، اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں گدمائیں، بتایا کہ انہوں نے کیا خدمات سر انجام دیں۔ میاں نواز شریف کی غیر حاضری میں جب وہ یہاں پر نہیں تھے تب وہ کتنا جو ہے وہ پارٹی کو انہوں نے یہاں پر فعال رکھا، ایکٹیویٹ رکھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہوئی، اور مریم نواز کی یہ خواہش تھی کہ طلال چودھری کو ٹکٹ ملے۔ مریم نواز نے اس اجلاس میں بولنا چاہا طلال چودھری کے لیے، تو شہباز شریف نے انہیں ٹوک دیا، شہباز شریف نے منع کر دیا، اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ جی طلال چودھری تو ٹھیک ہیں، پرانے ہمارے کارکن ہیں، لیکن جن لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہماری حکومت بنانے میں ہمارا ساتھ دیا تھا، ہم اس وعدے سے مکر نہیں سکتے۔ تو طلال چودھری کے حلقے میں اب نواب شیر وسیر کو ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہیں نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا۔ اس پر طلال چودھری ناراض ہو گئے ہیں، اور صرف طلال چودھری نہیں بلکہ مریم نواز اور شہباز شریف میں اچھی خاصی خفگی ہوئی ہے اس موقع پر، کیونکہ شہباز شریف نے مریم نواز کو وہاں پر بولنے نہیں دیا، انہیں ٹوک دیا تھا، اور یہ خفگی اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ نواب شیر وسیر کو اب اس حلقے سے ٹکٹ قومی اسمبلی کا جاری کیا جائے گا۔ طلال چودھری کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ لیں اسی حلقے سے، تو طلال چودھری نے یہ کہا کہ جی سوری، میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑوں گا، میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ اب بھرپور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طلال چودھری کو کسی طریقے سے منا لیا جائے، لیکن ابھی تک وہ مان نہیں رہے ہیں۔ پارٹی بہرحال اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے، اور مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان جو خفگی ہے اس کو بھی اب کسی حد تک اس کا تاثر کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورتحال تھی جی۔ اچھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا، اعتزاز احسن صاحب کی بہت مشہور یہ نظم ہے، لیکن یہ خواب اب صرف ایک خواب ہی بن کر رہ گیا ہے۔ گزشتہ شب اسلام آباد کی سڑکوں پر عجیب مناظر نظر آئے، شہریوں کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈا پانی ان پر برسا دیا گیا،
وہاں پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ یہ واقعہ کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کو بیک سے لے کر چلتا ہوں۔ نومبر میں بلوچستان کے علاقے تربت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا مڈ نومبر میں، جہاں ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلہ ہوا تھا جس میں میر بالاج بلوچ کو پہلے گھر سے اٹھایا گیا۔ انتظامیہ کو اس پر یہ موقف ہے کہ جی اٹھایا نہیں گیا تھا بلکہ قانونی طریقے سے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن میر بالاج کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا تھا، یہ ان کا موقف ہے۔ خیر انہیں وہاں سے گھر سے اٹھایا گیا اور وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے، کچھ دنوں کے لیے وہ غائب ہو گئے۔ پھر یہ خبر آتی ہے کہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں میر بالاج کی موت ہو گئی ہے۔ اس تمام تر واقعے کو میڈیا میں کہیں پر بھی رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 6 دسمبر کو، یہ مڈ نومبر کا واقعہ ہے، 6 دسمبر کو اس مارچ کا آغاز ہوا، چونکہ اس سے پہلے تمام تر کوششیں انصاف حاصل کرنے کی وہ کی جاتی رہی ہیں لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکی، وہ ناکام ہو گئی۔ 6 دسمبر کو اس مارچ کا آغاز ہوتا ہے جس کی قیادت کرتی ہیں مہرنگ بلوچ صاحبہ، جو کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ یہ مارچ لے کر چلتی ہیں، اس مارچ میں خواتین بھی موجود تھیں، اس مارچ میں بچے بھی موجود تھے۔ یہ مارچ لے کر چلتی ہیں، جگہ جگہ ان کا راستہ روکا جاتا ہے، گرفتاریاں بھی کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو ان کا یہ ارادہ تھا مارچ کے شرکا کا کہ یہ پریس کلب جائیں گے اور وہاں پر جا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور دھرنا دیں گے وہاں پر، اور ان کے مطالبات یہ تھے کہ عدالتی کمیشن سے اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں۔ یہ صرف ایک مطالبہ لے کر آئے تھے کہ اس قتل کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں، عدالتی کمیشن اس کی تحقیقات کر لے۔ خیر جب یہ اسلام آباد پہنچے، انہیں وہاں پر آگے بڑھنے سے روکا گیا، اس دوران کشیدگی بھی ہوئی، بات چیت کرنے کی ان سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، اور اس کے بعد پھر انہیں وہاں پر واٹر کینن پہنچا دی گئی، پھر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے وہاں سے انہیں منتشر کرنے کے لیے، اور نہ صرف آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، اس سے پہلے لاٹھی چارج ہوتا ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور اتنی شدید سردی میں تقریباً صبح 5 سے 6 بجے کے آس پاس کا یہ وقت تھا جب واٹر کینن کا ان پر استعمال کیا گیا، ٹھنڈا پانی، بچے خواتین وہاں پر موجود ہیں، اتنی ٹھنڈ میں انہیں وہاں پر واٹر کینن سے دھو دیا گیا۔ یہ ریاست کا کردار ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی ریاست کا کردار جو ہے وہ ماں کے جیسا ہوتا ہے، ریاست ہر ایک کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، نگران وزیر اعظم صاحب، ان کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ہمارے جو سینٹ کے قائد ہیں صادق سنجرانی، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ یہ اتنی بڑی شخصیات جو ہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں، اس کے باوجود بلوچ عوام سے یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، سرفراز بنگلزئی جو کہ ایک کلعدم تنظیم کا کمانڈر ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار پھینک کر قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کیا، معافی مانگ لی، اس کو معافی مل گئی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ جان اچکزئی کے ساتھ بیٹھ کر وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور دوسری جانب ہم سڑکوں پر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ عوام، خواتین، بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ کیوں طاقت کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے؟ ریاستی ادارے کیوں اس طرح سے یہ سلوک کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب اس تمام تر معاملے کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ کیسے جوڑا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں، ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، سرفراز بنگلزئی جو کہ کلعدم تنظیم کا کمانڈر تھا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے انہوں نے ہتھیار پھینک کر معافی مانگ لی اور قومی دھارے میں آگے انہیں معافی بھی مل گئی، لیکن پی ٹی آئی کو بحیثیت مجموعی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے جو 9 مئی میں شامل تھے، جنہوں نے 9 مئی میں ان واقعات میں شامل تھے، انہیں آپ سزا دیں، ان کا آپ ٹرائل کریں، لیکن پی ٹی آئی کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ سوال اب بہت سے حلقوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بحیثیت مجموعی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں الیکشن پروسیس سے مکمل طور پر باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے جو 9 مئی میں ملوث تھے۔ ان کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا، ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ سزا دیں، ٹرائل کریں، لیکن پی ٹی آئی کو کیوں؟ اچھا، اس کے بعد پھر بلوچ عوام کی جب احتجاج کی بات ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں مریم نواز جاتی تھیں اور جا کر اظہار یکجہتی کرنے کے چکر میں وہ ڈرامے کرتی تھیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتی تھیں، تصویریں بنواتی تھیں۔ آج مریم نواز کہاں ہیں؟ آج جب اسلام آباد کی سڑکوں پر اسی طرح سے ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ریاستی ادارے ان پر تشدد کر رہے ہیں، تو کہاں ہے مریم نواز؟ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس وقت تو وہ بہت لیڈی ڈیانا اور مدر ٹریزا بننے کی کوشش کرتی تھی، آج وہ کہاں ہیں؟ کیوں اس بارے میں بات کرنے سے وہ گریزاں ہیں؟ اس بارے میں بات کرنے سے وہ اس لیے آج گریزاں ہیں کیونکہ ان کی جماعت لاڈلی جماعت بن چکی ہے۔ ان کی جماعت نے ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کا سفر
طے کر لیا ہے اور اب وہ اس لیے خاموش ہیں، وہ اس بارے میں کچھ نہیں بول سکتی ہیں۔ یہ ہے دوہرا معیار۔ خیر یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ رہی ہے۔ جاتے جاتے ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملہ ہوا، لاہور کے علاقے گارڈر ٹاؤن میں ان کے گھر پر گرنیڈ بم پھینکا گیا ہے۔ نجم ثاقب صاحب جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور ایک آڈیو لیک ہوئی تھی ان کی جس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ ذکر تھا، کرپشن کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ نجم ثاقب صاحب وہ کیس لے کر چلے گئے عدالت میں اور کہا کہ جی تحقیقات کی جائیں کہ ایک انڈیویجول کی آڈیو کس طرح سے ریکارڈ ہوتی ہے اور کس طرح سے لیک ہوتی ہے، کون لیک کرتا ہے۔ عدالت نے متعلقہ اداروں سے سوال پوچھا، جواب تاحال کوئی آیا نہیں ہے۔ مین وائل یہ حملہ ہو جاتا ہے اور نامعلوم افراد یہ حملہ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی کیا تحقیقات ہوتی ہیں، کیا ذمہ داران سامنے آتے ہیں نہیں آتے، لیکن موجودہ حالات میں اس طرح کے واقعات پیش آنا انتہائی افسوسناک امر ہے، انتہائی پریشان کن امر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔